السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ مشائخ چشت خلیق احمد نظامی صاحب کی کتاب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم محبت الہی کا اثر انسانی زندگی پر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی تفصیلی گفتگو بزرگان دین کی حیات طیبہ میں اور پھر ان سے جو واقعات منقول ہیں ان واقعات میں ہم ان واقعات کے ذریعے سے یہ چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کیے ہیں۔ آج جو ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں، محبت الہی کی عملی راہ، یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ محبت الہی کی عملی راہ، یہ حقیقت تسلیم کر لینے کے بعد کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟ یعنی جب یہ بات تسلیم کر لی گئی، قبول کر لی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، تو پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی عملی راہ کیا ہے، عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی راستہ کیا ہے، راہ کیا ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں، خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزری ہے۔ یعنی خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزری ہے، مطلب یہ کہ جو راستہ اللہ کی محبت تک لے جانے والا ہے وہ راستہ دراصل بندوں کی محبت کی طرف سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے خدا سے محبت کرے، اسے چاہیے خدا کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا یہ کھانا کھلانا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محض اللہ کے لیے ہے، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی طرح کی شکر و گزاری۔ تو یہ جو بیان ہم آج شروع کیے ہیں محبت الہی کی عملی راہ، تو اس میں خاص طور پر جو بات یہاں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اللہ کے خوشنودی کے خاطر خود بھوکے رہ کر وہ لوگوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں متعدد جگہ محبت کی عملی راہ پر زور دیا گیا ہے، یعنی احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر محبت کی عملی راہ پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے کہے گا، اے ابن آدم، یعنی آدم کے بیٹے،
میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، یعنی میری عیادت نہ کیا۔ بندہ متعجب ہو کر کہے گا، یعنی تعجب میں پڑھ کر کہے گا بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تو رب العالمین ہے۔ خدا فرمائے گا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ تیرے قریب بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی تھی؟ حالانکہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، یعنی اس کی عیادت کے لیے جاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی اس کی خدمت کرنے ہی میں میرے لیے خدمت گزاری تھی۔ اسی طرح خدا فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات کی احتیاج ہو، یعنی تو کسی بات کا حاجت مند ہو جائے۔ خدا فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا؟ اگر تو اسے کھلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کی جو بھی پریشان حال ہے یا پھر بیمار ہے یا پھر بھوکا ہے، تو اس کی مدد کرنا، اس کی بھوک کو دور کرنا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو گویا محتاج بندوں کی محتاجگی کو دور کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنے اور پھر اس کی محبت کی علامت یہ سمجھی گئی۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی، یعنی ایک گاؤں کا رہنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے وہ کام سکھائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ یعنی وہ گاؤں کے رہنے والے صاحب حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسا کام سکھائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کو غلامی سے آزاد کر، یعنی انسان جب بھی جہاں کہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تجھے معلوم ہو تو اس کو آزاد کر دے۔ انسان کی گردن کو قرض کے بندھن سے چھڑا، یعنی جس انسان کی گردن پر انسان پر قرضہ ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کر۔ اور ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ، یعنی ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑنا مطلب ظالم رشتہ دار کو ظلم کرنے سے روک۔ اگر تو یہ نہ کر سکے تو بھوکے کو کھلا اور پیاسے کو پلا اور نیکی بتا اور برائی سے روک۔ یعنی اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، آدمی پر سے اس کا قرضہ نہیں اتار سکتا، ظالم رشتہ دار کو ظلم کرنے سے نہیں روک سکتا، تو کم سے کم یہ کام کر کہ بھوکا جو بھی دکھے تو اسے کھانا کھلا دے، پیاسا دکھے فوراً اسے پانی پلا دے، یا لوگوں کو نیکی کی راہ بتا، برائی سے روک۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو بھلائی کے سوا اپنی زبان روک۔ یعنی اگر یہ کام بھی تجھ سے نہ ہو سکے تو ایک کام یہ کر کہ جب بھی تیری زبان کھلے اچھی بات کرنے کے لیے کھلے، اس کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے، دیگر باتوں کے لیے تو اپنی زبان کو روک لے۔ صوفیاء کرام نے محبت الہی کی اس عملی راہ کو اختیار کیا ہے۔ ان کی زندگیاں خدمت خلق کے لیے وقف تھیں۔ وہ دن رات انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت میں پرونے کے لیے بے چین رہتے تھے، یعنی ایک محبت والے رشتے میں وہ ایک جا جمع کرنے کے لیے وہ بے چین رہا کرتے تھے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو دل پریشان ہو جاتا، بھوکوں کا خیال آتا تو لقمے حلق میں اٹکنے لگتے۔ ملفوظات مشائخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا، یعنی مشائخین کرام کی جو ملفوظات ہیں، جو ان کے کہی ہوئی باتیں ہیں، اقوال ہیں یا پھر ان کی نصیحتیں ہیں، ان پر نظر ڈالیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ خدمت خلق کو ان بزرگوں نے اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ بنا لیا تھا۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے بازار میں دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ کسی چیز کی قدر نہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ اہمیت والا عمل فرائض و واجبات کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عمل ہوگا کہ دنیا میں جس عمل کی وجہ سے لوگوں کو راحت اور دلوں کو سکون پہنچایا ہے۔ میر خرد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
فارسی عبارت ہے، ہم اس کا اردو ترجمہ یہاں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے خواب میں ایک کتاب دی گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں تک ہو سکے دلوں کو راحت پہنچا، کیونکہ مومن کا دل اسرار ربوبیت کا محل ہے، یعنی مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کا مقام اور محل اور مرکز بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے اور فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کوئی اسباب اتنا مروج اور قیمتی نہ ہوگا جتنا دلوں کو راحت پہنچانا، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ اہمیت والا، سب سے زیادہ قیمتی عمل اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ عمل ہے کہ دلوں کو راحت اور سکون پہنچائے۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں متعدد جگہ سمجھایا ہے، یعنی کئی مقامات پر آپ نے سمجھایا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لازمی اور متعدی۔ لازمی وہ ہے جس کا نفع صرف کرنے والے کی ذات کو پہنچے، اور یہ نماز، روزہ، حج اور تسبیح ہے۔ متعدی اطاعت وہ ہے جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے، انفاق، شفقت، غیر کے حق میں مہربانی کرنا وغیرہ، اسے متعدی اطاعت کہتے ہیں۔ اس کا ثواب بے شمار ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت شیخ محبوب الہی علیہ الرحمہ نے اطاعت کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک لازمی اطاعت اور ایک متعدی اطاعت۔ لازمی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جس سے صرف کرنے والا جو آدمی ہے اسی کو فائدہ پہنچے، اس کو لازمی اطاعت کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج اور تسبیح وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ثواب، اس کا فائدہ صرف کرنے والے کو ملے گا۔ متعدی وہ جو کرنے والے کو اس کا ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی، اوروں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ شفقت کرنا، غیر کے حق میں مہربانی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ثواب شفقت کرنے والے کو بھی ملے گا اور جس پر شفقت کی گئی ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ خود حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ اس طاعت متعدی کی بہترین مثال ہے۔ یعنی یہ جو اطاعت کی دو قسمیں بیان کیے ہیں، ایک طاعت متعدی، تو یہ جو طاعت متعدی ہے کہ خود کے ساتھ ساتھ اوروں کو فائدہ پہنچے، یہ پوری چیز اور اس کی پوری جیتی جاگتی مثال حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے ایک عزیز خواجہ عزیز الدین ایک دعوت میں شرکت کرنے کے بعد حضرت شیخ محبوب الہی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ رحمہ اللہ نے دریافت کیا، کہاں تھے؟ عرض کیا، ایک دعوت میں گیا تھا، وہاں لوگ یہ کہتے تھے شیخ نظام الدین کو بڑا فراغ باطنی حاصل ہے، انہیں اس جہاں کا کوئی غم اور فکر نہیں ہے، یعنی باطنی اعتبار سے آپ بالکل سکون اور اطمینان میں ہیں، آپ کے بارے میں لوگ اس طرح کہتے تھے۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ نے فرمایا، جس قدر غم و اندوہ مجھے رہتا ہے، یعنی جس قدر غم اور پریشانی مجھے رہتی ہے، کسی کو اس جہاں میں نہ ہوگا، اس واسطے کہ اتنی مخلوق میرے پاس آتی ہے اور اپنے رنج اور تکلیف بیان کرتی ہے، ان سب کا بوجھ میرے جان و دل پر پڑتا ہے۔ وہ عجیب دل ہوگا جو مسلمان بھائی کا غم سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔ تو اس میں بھی دیکھیں بات، اس واقعے میں حضرت شیخ محبوب الہی علیہ الرحمہ کے یہ جو واقعہ ہے، اس میں خود بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ دوسروں کے غموں کو، دوسروں کی تکلیف کو اپنے اوپر محسوس کیا کرتے اور پھر اپنی تکلیف لوگوں پر ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ حضرت شیخ محبوب الہی علیہ الرحمہ کی پوری زندگی خلق کی اسی درد مندی میں گزری۔ وہ اپنے پرائے سب کا غم کھاتے تھے، ہر شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لوگ جب اپنی درد بھری داستانیں سناتے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا، جس طرح ممکن ہوتا ہر آنے والے کی دل جوئی کرتے۔ دشمن برا بھلا کہتے،
گالیاں دیتے لیکن ان کے دل پر میل نہ آتا، بلکہ ہمیشہ یہ شعر گنگناتے رہتے۔ وہ شعر فارسی میں ہیں، ہم اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ لوگوں کی باتوں کا اور ان کی گالی گلوچ کا ہمیں کیا اثر، ہمیں تو اپنے یار سے مطلب ہے، اور پھر لوگوں کی باتیں پھول کے پاس کانٹوں کی طرح ہوا کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو نظر انداز کر کر پھول کی خوشبو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ اگر برائی کا بدلہ برائی ہی سے دیا جائے تو یہ دنیا انسانوں کی بستی نہ رہے۔ ایک دن فرمانے لگے، اگر کوئی کانٹا رکھے اور تو بھی اس کے عوض میں یعنی بدلے میں کانٹا رکھے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ عام لوگوں میں تو یہ دستور ہے، یہ قاعدہ ہے کہ نیک کے ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں، لیکن درویشوں میں یہ دستور نہیں، یہاں نیک اور بد دونوں کے ساتھ نیک ہونا چاہیے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء کرام مخلوق سے کیسی محبت کیا کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق کے پریشانی کو حتی المقدور جتنا ہو سکے دور کرنے کی وہ کتنی کوشش کیا کرتے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، دو چیزیں ہیں، ایک نفس دوسرے قلب، جب کوئی نفس سے پیش آئے تو اس سے قلب سے پیش آنا چاہیے، یعنی نفس میں دشمنی، غوغا اور فتنہ ہے، اور قلب میں سکوت، رضا اور نرمی۔ پس جب کوئی نفس یعنی دشمنی سے پیش آئے تو قلب یعنی نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اس طرح نفس دشمنی جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نفس سے پیش آئے اور دوسرا بھی اس کا مقابلہ نفس سے کرے تو پھر دشمنی اور فتنے کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو یہاں پر دو چیزیں حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ لوگوں کو سمجھائے ہیں۔ وہ دو چیزیں اگرچہ نام الگ ہیں لیکن ان سے مراد الگ لی گئی۔ یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے نفس جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور قلب جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے، دونوں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نفس جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دشمنی ہے، اور قلب جو حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کے اس قول میں نقل کیا گیا ہے اس سے مراد ہے نرمی، دشمنی اور نرمی۔ تو اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دشمنی سے پیش آئے تو تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یہی بہلائی والا اور صحیح اور درست راستہ ہے۔ اور اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی سے پیش آئے، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی سے پیش آ رہے ہو، تو اس کی وجہ سے دنیا میں دشمنی اور فتنہ پھیلتا ہی جائے گا، نرمی اور پھر سکوت اور رضامندی کی کوئی راہ دکھائی نہ دے گی۔ فوائد الفواد میں قدم قدم پر یہی تلقین ہے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ نے ہر موقع پر اپنی مریدین کو سمجھایا ہے کہ اس دنیا میں فوز و کامرانی کے الفاظ یعنی کامیابی کے الفاظ اس وقت تک شرمندہ معنی نہیں ہو سکتے جب تک انسان خدمت خلق کو اس طرح اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لے کہ برائی کا خیال ہی اس کے دل میں نہ آئے۔ دنیا جفا کرے اور وہ وفا کرے، دنیا تکلیف پہنچائے تو وہ راحت کا سامان بن جائے، لوگ اس کو برا کہیں تو ابرو پر شکن نہ آئے، یعنی لوگ اس کو برا کہتے ہیں لیکن وہ اس پر توجہ نہ دے بلکہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ اپنے مریدین کو ہمیشہ ہر وقت یہی نصیحت کیا کرتے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ خدمت خلق کی طرف متوجہ ہو اور پھر اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی طرف متوجہ ہو، لوگوں کی باتوں لوگوں کے کاموں کی طرف وہ متوجہ نہ ہو۔ لوگ اس پر ظلم زیادتی کریں وہ پھر بھی خاموشی اختیار کریں، لوگ تکلیف دیں وہ راحت کا سامان ان کو عطا کرے، لوگ اس کو برا کہیں وہ ان کی برائی کا کچھ بھی اثر اپنے دل پر نہ لے بلکہ کوشش یہ کرے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی اصلاح کرتا چلا جائے۔
ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر دو آدمیوں میں جھگڑا اور رنجش ہو، یعنی دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا دل بالکل پاک و صاف کرے۔ جب ایک شخص اپنا باطن عداوت سے یعنی دشمنی سے پاک کرے گا تو دوسرے کی طرف سے بھی آزار کم ہو جائے گا، یعنی دوسرے کی طرف سے بھی کیا ہے، دشمنی اور غصہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ برا کہنا برا ہے لیکن برا چاہنا اس سے بھی برا ہے۔ برا کہنا برا چاہنے کے مقابلے میں کم برا ہے، برا چاہنا بدتر ہے۔ یعنی ایک ہے برا کہنا، یہ تو غلط عمل ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اور زیادہ جو برا عمل ہے وہ کیا ہے، برا چاہنا کسی کا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ کو برسر ممبر برا کہتے ہیں، یعنی آپ جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہم ایسا سننے کی تاب نہیں رکھتے، ہم آپ کے بارے میں ایسا سن نہیں سکتے۔ فرمایا تو یہ باتیں سن کر حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا میں نے ان سب کو معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ ہمارا شیوا یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی عداوت میں مشغول ہوں، کسی کی دشمنی میں مشغول ہوں۔ جس نے مجھے برا اور ناسزا کہا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تمہیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو معاف کر دو اور اس قسم کا مذاکرہ دوبارہ نہ کرو۔ آدمیوں کو اس قسم کی بدگوئیوں اور برائیوں سے رنجیدہ نہ ہونا چاہیے، چونکہ کہا گیا ہے کہ اصل میں صوفی وہ شخص ہے جس کا مال، وقف اور خون مباح ہو، اور جب یہ ہے تو پھر اسے کسی کی بدگوئی اور غیبت سے کیا خوف ہے اور کسی سے خصومت کیوں رکھے۔ یعنی اس واقعے میں جو بات سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ بزرگان دین ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ کبھی ظلم زیادتی اور سختی سے پیش نہیں آتے۔ اگر ان کے بارے میں مخلوق کچھ برا بھلا کہی ہے تو وہ کیا ہے، جہاں تک ہو سکے وہ معاف کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے کہ لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی طرف سے کیے جانے والے ظلم و زیادتیوں کو معاف کر دیں، درگزر کرتے رہیں۔ کچھ حاسد اور تنگ دل لوگوں نے یہاں تک جرأت کی کہ خانقاہ میں آ کر حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ کے منہ پر ان کو برا بھلا کہا۔ حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ نے سب کچھ سنا لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایک دن فرمانے لگے لوگوں کے آپس میں معاملے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی آپس میں درمیان میں لوگوں کے جو معاملے ہوتے ہیں 3 طرح کے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک شخص سے دوسرے کو نہ فائدہ پہنچے نہ نقصان، ایسا شخص جماعت کا حکم رکھتا ہے۔ جماعت یعنی وہ چیز جو خود سے کچھ کام نہ کر سکے۔ پہلا شخص جو بتائے ہیں وہ یہ کہ اس سے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری قسم اس سے بہتر ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا۔ لوگوں کی دوسری قسم کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچتا۔ تیسری قسم جو پہلی دونوں قسموں سے بہتر ہے وہ یہ کہ اس سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا ہے، اگر لوگ اسے مضرت پہنچاتے ہیں یعنی نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اس کی پاداش و مکافات کا خیال نہیں کرتا، یعنی اس کو سزا دینے اور اس سے بدلہ لینے کا وہ خیال نہیں کرتا بلکہ تحمل کرتا ہے، یعنی برداشت کرتا ہے لوگوں کے نقصانوں کو اور تکلیفوں کو سہتا ہے۔ اصل میں یہ کام صدیقوں کا ہے۔ تو اب دیکھیں اب نصیحت بھی کیسی کہ سارے کے سارے ایک عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے نصیحت کہ لوگ ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم میں خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ مصیبت زدوں اور غریبوں سے سچی ہمدردی صرف وہی کر سکتا ہے جو مصیبت اور غربت کی تمام تکلیفوں کو اپنے اوپر طاری کر سکتا ہو۔ جس کو پیٹ بھر کر کھانا ملے وہ فاقہ زدوں کی حالت کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ یعنی جو آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے
تو اس کو بھوکوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اسے کیا اندازہ ہوگا۔ جس کو زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہوں وہ کس طرح حاجت مندوں کی بے چینی اور تکلیف کا احساس کر سکتا ہے۔ یعنی جس کو زندگی کی تمام تر نعمتیں ملی ہوں، اب وہ آدمی لوگوں کی حاجت کا اور ان کی بے چینی کا، ان کی تکلیف کا اس کو احساس کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ کی زندگی کے واقعات شاہد ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے واقعات گواہی دیتے ہیں کہ ان کی اخلاقی تعلیم زبان تک محدود نہ تھی، وہ ان اخلاقی اصولوں کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ گرمی کا موسم تھا، ایک دن حاضرین کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ سائے میں جگہ نہ رہی، لوگ دھوپ میں بیٹھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کی طبیعت بے چین ہو گئی، فرمایا ذرا پاس پاس ہو کر بیٹھو، یعنی سامعین سے کہنے لگے کہ ذرا قریب قریب ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ وہ بھی سائے میں بیٹھیں، کیونکہ دھوپ میں بیٹھے تو وہ ہیں اور جلتا میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اب حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ یہ کیسے لوگوں کی پریشانیوں کو اپنے اوپر محسوس کیا کرتے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب تک پریشانی خود پر محسوس نہ کرے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو بزرگان دین کا طریقہ یہی ہوتا کہ جب بھی کسی کو پریشانی میں دیکھتے تو وہ پریشانی اپنے اوپر محسوس کرتے کہ گویا وہ پریشانی دوسرے آدمی پر نہیں بلکہ خاص اسی صوفی کامل پر، ولی کامل پر ہو رہی ہے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس طرح کہ شاذ و نادر ہی کبھی سحری کھائی ہو، یعنی بہت کم آپ سحری کھایا کرتے، اکثر بغیر سحری کے آپ روزہ رکھا کرتے۔ خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذمے سحری کا حضرت کی خدمت میں پیش کرنا مقرر تھا، یعنی یہ خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ کی سحری کا انتظام کیا کرتے تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں مخدوم، آپ نے افطار کے وقت بہت ہی کم کھانا تناول فرمایا۔ مخدوم سے مراد یعنی جس کی خدمت کی گئی ہے، تو مراد یہاں پر حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ ہے۔ تو خادم خواجہ عبد الرحیم وہ حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ سے عرض کر رہے ہیں کہ عالی جاں، آپ نے افطار کے وقت بہت ہی کم کھانا تناول فرمایا ہے، اگر سحری کے وقت بھی تھوڑا سا کھانا تناول نہ کریں گے تو ضعف بڑھ جائے گا، کمزوری اور زیادہ آ جائے گی اور طاقت سلب ہو جائے گی، یعنی طاقت کیا ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ خواجہ عبد الرحیم کی یہ بات سن کر حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمہ زار و قطار رونے لگے اور فرمائے بہت سے مساکین اور درویش مسجدوں کے کونوں اور دکانوں میں بھوکے اور فاقہ زدہ پڑے ہوئے ہیں، بھلا یہ کہنا میرے حلق میں کس طرح اتر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ حالانکہ خود روزے میں ہیں، لیکن آگے والے جو دوسرے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ان کی فکر میں سحری میں کھانے کے لیے بھی کھانا جو ہے حلق سے نہیں اتر پا رہا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقی تصوف خدمت خلق کا دوسرا نام ہے۔ مشائخ نے محبت الہی کو خدمت خلق ہی کے ذریعے تلاش کیا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں حق کو پایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیسے؟ جواب دیا ایک دن میں مدینے کے بازار میں چلا جا رہا تھا، چند خستہ حال لوگوں کو دیکھا، یعنی جو محتاج لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا، جن کی پریشان حالی کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اتنے پریشان حال تھے کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ان پر رحم آیا اور چاہا کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں اور ان سے معانست اختیار کر لوں، یعنی حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان پریشان حال لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ دوستی بنا لیں۔ چنانچہ ان کی صحبت میں رہا اور سمجھ گیا کہ خدا خستہ حالوں کے ساتھ ہے، یعنی جو تنگ دست جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو فصل ہم نے شروع کی ہے
کہ محبت الہی کی عملی راہ کیا ہے، تو اس میں تقریباً یہ 10 صفحے ہیں۔ تو ان پورے کے پورے 10 صفحوں میں یہ بات ہمیں کھل کر واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس راہ پر چلنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اور اللہ کے بندوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کیا کرتے، اور بندوں کی طرف سے اگر ان پر ظلم و زیادتیاں کی جاتی، ان کو برا بلا کہا جاتا، گالی گلوچ دی جاتی، تو یہ بزرگان دین ان بندوں کے ساتھ عفو درگزر سے پیش آیا کرتے تھے، ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سلوک کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی نصیحت کرتے کہ ان کے بارے میں اپنے دل میں کچھ برائی نہ رکھیں بلکہ ان کو معاف کر دیں۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور بزرگان دین ہمیشہ اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کی کئی نصیحتیں اس باب میں بیان کی گئیں، اور ان ساری نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو انسان کے ساتھ برائی کرے وہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ عام لوگوں کا قاعدہ اور بزرگان دین کا قاعدہ الگ ہوا کرتا ہے۔ عام لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھلائی سے پیش آئے تو لوگ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں، اور اگر کوئی برائی سے پیش آئے تو لوگ اس کے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اگر کسی بزرگ کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو وہ بزرگ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں گے۔ یہ تو طریقہ عام لوگوں میں بھی ہے کہ بھلائی سے پیش آئے تو بھلائی سے پیش آئیں، لیکن یہ طریقہ اولیاء کرام اور صلحاء اعظام کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ لوگ اگر برائی سے پیش آئے تو یہ لوگ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے پیش آتے ہیں، ان کو صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو بہرحال آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر یہ بات بتا دی گئی کہ محبت الہی انسان کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ کیا کرے، خدمت خلق کرے، مخلوق کی خدمت کرے، مخلوق سے محبت کرے، اور مخلوق کی ہمیشہ مدد کرنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے مخلوق سے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ اب ہم آج کے درس کو، آج کی نشست کو ہم یہیں تک رکھیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ جو چیزیں ہم یہاں پر ریکارڈ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کرنے والے، ریکارڈ کرانے والے اور سننے والے سامعین ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر سید مکرم کوتوال چشتی صاحب یہ جو ریکارڈ کروائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، دین اور دنیا میں ان کے لیے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔